ذالکا یہ قولہم ان کی بات ہے بافواہہم ان کے منہوں سے نکلی ہوئی، یہ صرف ان کے منہوں کی بات ہے. کیا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ سب ان کے منہوں کی باتیں ہیں. یضاہئون زواد ہے یہ مشابہت پیدا کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں. قولا بات الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا من قبل اس سے پہلے. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل وہ اپنے سے پہلے کافروں کی باتوں جیسی باتیں کر رہے ہیں. یعنی ان سے پہلے کفار بھی یہی کہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی باتیں تھی نا کہ یعنی کہ جی بہت سارے دیوی دیوتا تھے جن کو پوچھتے تھے یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی قصے کہانیاں تھیں. فیروز کو اٹھا کر دیکھ لیں تو یہی سلسلہ تھا، یہ رب ہے یہ رب کی بیٹی ہے. اور آپ یونان کا جو ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں دیوی دیوتا کا قصہ تو یہی ہے، یہ باپ ہے یہ بیوی ہے یہ بیٹی ہے، یعنی وہ دیوتاؤں کی ایک چین ہے نا. ہندوؤں میں بھی یہی ہے. تو ایسی ساری صورتوں میں جب بھی شرک ہوا ایسے ہی باتیں بنائی گئی. اللہ فرما رہے ہیں جس طرح انہوں نے باتیں بنائی پہلے کافروں نے، یہ بھی باتیں بنا رہے ہیں. یعنی منہ سے ایک بات کہہ رہے ہیں. منہ سے بات کرنا کا مطلب کیا ہے؟ بس ایسے ہی اس کے کہہ دینا، جو چاہے کہہ دو، ثابت کر سکو نہ کر سکو. قاتلہم اللہ ان پر اللہ کی مار ہو، اللہ ہلاک کرے انہیں. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں تجھ پر اللہ کی مار، تیرا ستیہ ناش ہو، وہ عربی کا محاورہ بھی ہے. قاتلہم اللہ اللہ انہیں ہلاک کرے، اللہ کی لعنت ہو ان پر، اللہ کی مار ہو ان پر، اللہ ان کا ستیہ ناش کرے. یعنی اللہ خود بد دعا دے رہے ہیں. کنہیں؟ ہر وہ بندے کو جو مشرک ہے. یہ بد دعا قیامت تک جو اللہ خود دے رہے ہیں، اور اللہ کی کہی ہوئی بات نہیں چلتی. اللہ کی لعنت اور مار آنی ہی آنی ہے، دنیا میں آئی آخرت میں آئی، یہ تو اللہ کو پتا ہے. اب ہر مشرک اس کا مخاطب ہے جو مر گیا شرک کے. دیکھیں بھول پن تب تک ہے جب تک علم نہیں. جب ہدایت سامنے آئے تو پھر قبول کرنا ہو. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے. تھوڑی سی محنت کے ساتھ، تھوڑی سی کوشش کے ساتھ ہم ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. اگر دل نہیں ٹھہرتا، جیسے اگلے دن میرے پاس ایک بچہ آیا تو وہ مذہب کے بارے میں یہی باتیں کہہ رہا تھا، اور بلکہ مجھے خوشی ہوئی کہ سوچنے والا بچہ تھا، بالکل ینگ بچہ تھا 20-21 سال کا. تو وہ یہ کہنے لگا کہ بھائی اللہ میں کیسے مانوں اللہ ہے، میں اللہ کی عبادت کیوں کروں، مجھے کیا پتا آخرت کا علم نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا بہت صحیح کہہ رہے ہو. کہنے لگا میں دین کے بارے میں ریسرچ کرنے والا ہوں، میں نہیں ایسے دین کو مانوں گا. تو میں نے کہا پھر ریسرچ کا حق ادا کرو، کتابیں تو پڑھو. کتابیں پڑھے بغیر ہوا میں تو ریسرچ نہیں ہونی نا. تو بیسک کتابیں پڑھو، قرآن پڑھو، بائبل بھی پڑھو، گیتا بھی پڑھو اور پھر دیکھو کون سی صحیح بات بتاتی ہے. پھر جو کتاب تمہیں صحیح لگے اس کو قبول کر لو. مجھے کہنے لگا آپ ان کے ثابت کریں. میں نے کہا میں کیوں ثابت کروں، ہو سکتا ہے تم سے جھوٹ بولوں. اگر تم ریسرچ کر رہے ہو تو خود کرو نا، کام کرو. ایگنوسٹک کہتے ہیں دین پر ریسرچ کرنے والوں کو. تو کہنے لگا میں ایگنوسٹک ہوں. تو میں نے کہا پھر ٹرو ایگنوسٹک بنو، کیونکہ ایگنوسٹک تو وہ ہوتا ہے جو دن رات ایک کر دیتا ہے تحقیق کرنے میں کہ صحیح مذہب کون سا ہے، میں کون سا مذہب اختیار کروں. اور جو ایگنوسٹک ہوتا ہے وہ ضرور ہدایت پاتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی سنائی نا کہ 4 بندوں کی مدد میں نے اپنے اوپر فرض کر لی. ان میں سے ایک وہ ہے جو دین کا حق کا متلاشی ہو. تو حق کے متلاشی کو ایگنوسٹک کہتے ہیں. ایگنی سے ہے، ایگنی پین کو کہتے ہیں. ایگنوسٹک جو تکلیف سے گزر رہا ہو، جس نے حق پا لیا وہ تو مطمئن ہو گیا. جس نے دین چھوڑ دیا، جاؤ مجھے دین نہیں چاہیے، وہ بھی مزے میں زندگی گزار رہا ہے. بے شک مرنے کے بعد جو ہوگا تو ہوگا، آج تو مزے میں جی رہا ہے نا. پین میں وہ ہے جو دین پر چلنا چاہتے اس کو سمجھ نہیں آ رہی صحیح دین کون سا ہے. تو اسی لیے ایگنی سے ایگنوسٹک بنا. تو ایگنوسٹک ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر پڑھو. تو بات یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ بھولے پن میں آج کر رہا ہے، اس کو ٹھیک ہے نہیں پتا، اس کے سامنے متعلقہ آیات رکھیں، وہ غور و فکر کرے، اسے دعوت فکر دے. اگر وہ دعوت فکر کو قبول کرتا ہے، فکر کرتا ہے، انشاءاللہ ہدایت ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ کا کہا غلط نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے کہا جو بھی ہدایت کا متلاشی ہے، حق کا متلاشی ہے، میں اسے ہدایت ضرور دوں گا. لیکن اگر وہ ہدایت کی بات سامنے آنے کے بعد غور و فکر کرنے کی بجائے اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو پھر آپ کو پتا ہے آپ نے ابھی پڑھا ہے سورہ جو ہے انفال سے پہلے سورہ انعام میں آپ نے پڑھا ہے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو غور و فکر نہیں کرتے جانوروں سے بھی بدتر، کیڑے مکوڑوں سے بھی، ریپٹائل سے بھی بدتر ہے میرے نزدیک.
ٹھیک ہے. تو وہ پھر ہم اپنی محبتیں میں کتنے بھی یعنی پکے ہوں لیکن ہم ان چیزوں کو چینج نہیں کر سکتے, یہ اسٹینڈرڈ ہے. تو ان کے سامنے بات رکھیں, اگر واقعتاً وہ غلطی سے غلط راستے پر ہے تو وہ بدل جائے. ٹھیک ہے جی. یہ جو اہل سنت ہے پھر یہ بھی تو یہی قرآن پاک پڑھتے ہیں, تو پھر وہ کیسے اس میں سے نکال لیتے ہیں کہ یہ چیز یہ آیت وہ نہیں پڑھتے یا نہیں کرتے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بھی اہل سنت نہیں. ہاں نہیں, میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں, ہم سب اہل سنت ہیں, وہابی کوئی فرقہ کوئی عقیدہ نہیں ہے. یہ تو انہوں نے ایک طنز کا نام رکھ دیا. میں آپ کی بات واضح کر رہی ہوں, جو لوگ نہیں میں آپ اس تمغے کو قبول نہ کریں نا, اس کو قبولیت کا درجہ دے. پتہ ہے کیوں کہ پھر وہ ایک ذہن بن جاتا ہے لو جی یہ تو وہابی ہے. نہیں, ہم اہل سنت ہیں. وہابی کوئی مذہب نہیں ہے, وہابی کوئی عقیدہ نہیں ہے, وہابی کوئی ٹائٹل نہیں ہے. ہم اہل سنت ہیں. وہ 1000 دفعہ اٹھ کرتے ہیں تم وہابی ہو, ہم نہیں ہیں وہابی, ہم مسلمان ہیں, اہل سنت ہیں. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں, الگ کر دیں, اہل سنت الگ ہے, سنی الگ ہے. اب یہ جو سنی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور اس کے نام پر شرک کرتے ہیں, بدعتیں کرتے ہیں, کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے. آپ مجھے ایک تحریک بتا دیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا. جیسے آپ دیکھیے یہ ہے مدنی چینل والوں کی دعوت اسلامی, میں ان لوگوں کے ساتھ 4 سال اٹیچ رہی, میں نے نہیں دیکھا وہ قرآن پڑھتے ہیں. ان کی وہ فضان مدینہ کے نام سے کتاب الیاس اطہر صاحب کی, بس وہی پڑھ کے سناتے رہتے ہیں, ختم ہوتی ہے پھر شروع کرا دیتے ہیں. اس کے علاوہ وہ بکلیٹس ہیں ان کی تحریک سے چھپتے رہتے ہیں. اچھے ہوتے ہیں, یہ نہیں اچھے بمانے کے تذکروں پہ ہوتے ہیں, دلیل پر نہیں ہوتے, تذکروں پر ہوتے ہیں. جیسے موت کی یاد, قبر میں کیا ہوگا, وہ کہانیوں کی شکل میں ہوتے ہیں. کچھ سچ ہوتا ہے, کچھ جھوٹ ہوتا ہے, یعنی کہ کہانیوں کی شکل میں بنائے گئے ہوتے ہیں. تو وہ پھر وہ ان کو سکھایا جاتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ اسی کے اندر سے لیکچر تیار کرنے. تو وہ انہیں کو پڑھ کے سناتے رہتے ہیں. قرآن میں نے کسی کو پڑھتے نہیں دیکھا. اسی طرح تبلیغی جماعت والے ہیں, وہ فضائل اعمال پڑھتے رہتے ہیں, ختم ہو جاتی ہے پھر شروع کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو مولوی اچھا, پھر وہ ایک ختم ہوتی یعنی ان کی فضائل اعمال ختم ہوتی ہے, وہ پھر شروع کر دیتے ہیں, پھر ختم ہوتی ہے پھر شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح جتنی بھی تحریکیں کام کر رہی ہے, اور یہ جو طاہر القادری صاحب کے منہاج القرآن ہے, تو اس میں جیسے ہی کوئی شامل ہوتا ہے تو اس کی آواز اچھی ہے اگر گانے والی انداز سے, تو اس کو نعت خواں بنا دیتے ہیں. اگر وہ خطابت کا انداز رکھتا ہے تو اسے خطیب بنا دیتے ہیں. اور طاہر القادری صاحب کی جو کتابیں ہیں بس وہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, اور دیٹس آل. کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مقرر پیدا کر رہے ہیں جو شیلے اور یہ سب. قرآن کا دور تک پڑھانے کا سسٹم نہیں ہے, دور تک. صرف ایک جو ہے جماعت اسلامی, اس میں مولانا صاحب کی بکس بھی پڑھائی جا رہی ہے مگر ساتھ قرآن کا بھی ہے, مگر باقاعدہ نہیں, ابھی بھی ان کا پورا نہیں ہو سکا. ان کے جیسے ایک سسٹم ہوتا ہے نا, وہ نہیں. ویسے وہ کہتے ہیں قرآن پڑھو اور اس کی تفسیر کو تھوڑا بہت کرتے بھی ہیں, مگر ان کے سسٹم میں ابھی پوری طرح نا رائج نہیں ہو سکا. ہاں, جو اسرار صاحب کی ہے, کیا نام ہے ان کا, اسرار صاحب کی جو جماعت ہے نا, اس میں قرآن باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے. حالانکہ اس کا دائرہ کار وسیع نہیں ہو سکا, مگر وہاں باقاعدہ قرآن پڑھایا جاتا ہے سیشن وائز. اور یا پھر الہدا والے جو ہے ان میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے. پاکستان میں ان 2 کے علاوہ لوگ انڈیویجول قرآن پڑھا رہے ہیں, کسی جماعت میں قرآن نہیں پڑھایا جا رہا. لہٰذا جماعت کے فالوورز وہ بات کرتے ہیں جو ان کے جماعت کے ہیڈ کرتے ہیں. اب پہلے وہ پیر کہلاتے تھے, جب پیر بہت بدنام ہو گئے تو اب وہ ہمارے امیر شروع ہو گئے. بات انہی کی کرتے ہیں. قرآن نہ وہ پڑھتے ہیں, نہ وہ سیکھتے ہیں, اور نہ انہیں قرآن کا ترجمہ کا فہم ہوتا ہے. ٹھیک, اس وجہ سے ان کی اصلاح نہیں ہوتی. قاتلہم اللہ, اللہ کی مار ہے ان پر. انا یؤفکون, کہاں پھیرے جاتے ہیں وہ. حمزہ کے کاف سے ہے. فک کا لفظ آپ نے پڑھا نا, جھوٹ ہوتا ہے, تو یؤفکون ہوتا ہے صحیح بات سے پھیر دینا. اور آپ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ پھر رہے ہیں, اللہ نے کہا انا یؤفکون, وہ کدھر پھیرے جا رہے ہیں. خود گمراہ نہیں ہوتے, لوگ گمراہ کرتے ہیں. جن تحریکوں میں چلے جاتے ہیں, جن پیروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں, وہ گمراہ کرتے ہیں. ہمیشہ افراد کو گمراہ کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے افراد کی گمراہی خط کی سزا ختم نہیں ہو جائے گی. آپ نے پڑھا ہے نا سورہ بقرہ میں, پھر جب ایک جماعت لائی جائے گی تو وہ کہے گی کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اللہ ان کو سزا دے.
تو وہ کہیں گے کہ ہمیں دگنی سزا کیوں ملے, تم لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا, ہم نے تو صرف ایک بات کی تھی, تم لوگ نہ مانتے. تو اللہ رب کریم کہیں گے سزا سب کے لیے دگنی ہے, لیکن کسی کو شعور نہیں. اب بات یہ ہے کہ گمراہ کرنے والے کو یقیناً کچھ نہ کچھ سزا زیادہ ملے گی, مگر جنہوں نے پیروی کی وہ برابر کے ذمہ دار ہے. لہٰذا آپ نے پڑھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تذکرے میں آپ نے پڑھا کہ فرعون اپنی قوم کا سربراہ بنا کر لایا جائے گا, وہ اپنی پوری قوم کو لیڈ کرتا ہوا لائے گا اور جہنم میں گرائے گا. حالانکہ سب کو فرعون نے ڈرا دھمکا کر بھی, یعنی کہ اپنا روب بھی رکھا, جادوگروں کو اتنی سخت سزا دی کہ لوگ ڈر جائیں, لیکن جنہوں نے اس کو فالو کیا کہیں نہ کہیں وہ خود یہی چاہتے تھے. جیسے آج ہم لوگ کتنے ہیں جو سچ مچ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نظام نافذ ہو جائے, سیریسلی اکثریت نہیں چاہتی. کیوں؟ جو منمانی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ کیسے گزاریں گے؟ حتیٰ کہ وہ لوگ جو لوٹ پاٹ نہیں بھی کر رہے, عام عوام جو پیس رہے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عیاشی تو چل رہی ہے نا. اب جیسے اسلامی حکومت آئے گی کیبل بند ہو جائے گی, سمپل جو ہے وہ گانے بجانے, سیٹیاں بجانا, لڑکیاں چھیڑنا, لڑکیوں کا ادننگا پھرنا سب بند ہو جائے گا. تو وہ تو کسی کو گوارا نہیں ہے. لڑکیاں اس پہ دوپٹہ نہیں لے سکتی, اب آیا کہاں سے پہنیں گی؟ تو کون ووٹ کرے گا اسلامی حکومت کے لیے؟ تو اندر اندر سب برائی کے خواہاں ہیں, اوپر سے پردے ڈال رکھے. تو وہ اللہ سب جانتا ہے. جب یہ آیتیں پڑھی ہیں تو ہم سوچتے ہیں, میں تو اب تو یہی سوچ رہی تھی کہ ہماری کوشش کیا, تو ہم اندر سے تو اسی طرح ہی ہیں, دل تو ہمارے اسی طرح ہی ہو رہا ہے, چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے جو اللہ نے قانون بتایا ہے, اس سے تو کوئی ہم لوگ نہیں عمل کرتے. سب سے پہلے توحید پکی کرنی چاہیے, اس کے بعد اپنی عبادات میں خشوع و خضوع لاتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی نا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک. تو یہ دعائیں پڑھتے رہے وقتاً فوقتاً, پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں دل پھریں گے. تقویٰ بڑھنے والی چیز ہے, جیسے پودا اگتا ہے نا, تقویٰ بھی بڑھتا اگتا ہے. تو اگر ہم کوشش کریں گے تو آپ دیکھیے کہ ٹی وی دیکھنے تھے جب آپ, تب میں اور جب آپ نے اب چھوڑ دیا اب میں فرق آیا نا. اسی طرح سے جو کام آپ کرتے جائیں گے اس کے ساتھ تقویٰ بڑھتا جائے گا. جیسے فرض کریں کہ آپ اشراق شروع کر دیتے ہیں, ٹائم ہے آپ کے پاس, تو آپ کے ایمان کا لیول اور بڑھے گا. آپ تہجد شروع کر دیتے ہیں اور بڑھے گا. ہر ایک چیز جو آپ نہیں کریں گے دین میں, ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے, اس سے آپ کے ایمان و تقویٰ کا لیول بڑھے گا, اور پھر انشاءاللہ آپ اس حال سے نکل آئیں گے. جو بھی کمی ہے, ہر بندے میں کمی ہوتی ہے, مجھ میں بھی کمیاں ہیں, ہم ان کمیوں پر قابو پا سکتے. جب ہم ان کمیوں سے قابو پا کر نکل آئیں گے تو انشاءاللہ ہم پہلے سے بہتر انسان ہو جائیں گے. اتخذوا انہوں نے بنا لیا, اخذا سے ہے, احبارہم ہے بیرے حب, یہ ہوتا ہے نیک لوگ علماء, ورہبانہم رہب, راہب اسی سے ہوتا ہے, رہبت اسی سے ہوتا ہے, درویش تارک دنیا. عالم اور راہب میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عالم دنیا میں رہتا ہے اور دنیا کو ساتھ لے کر چلتا ہے, پڑھاتا ہے, اور جو راہب ہوتا ہے وہ دنیا ترک کر کے بیٹھ جاتا ہے. اور اسلام میں لا رہبانیہ فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, منع ہے, حرام ہے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا, انہوں نے بنا لیا اپنے علماء اور درویشوں کو رب, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑتے ہوئے, والمسیح ابن مریم, اور مسیح بن مریم کو بھی رب بنا لیا. یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے یہی کیا جیسے ہم نے کیا. اب پھر یہ کہیں کہ یہ آیتیں جو ہیں وہ بتوں پر اتری ہیں, نہیں, اللہ نے یہ نہیں کہا بتوں کو خدا بنا لیا. بتوں کو تو کوئی خدا نہیں بناتا, وہ تو نشانی کے طور پر رکھے جاتے ہیں صرف. اللہ نے فرمایا اپنے عالموں کو, اپنے درویشوں کو رب بنا لیا, ہم نے نہیں بنایا ہوا. بس وہی گمراہی ان میں آئی اور آج تک ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر عیسائی کسی نہ کسی چرچ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, ہر چرچ کسی نہ کسی سیٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سیٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس چرچ سے متعلق سارے افراد کی مغفرت کروانے کا. وہی ہمارا فلسفہ درگاہوں کے ساتھ ہے, پیری فقیری کے سلسلوں کے ساتھ سملر. اب رب کیسے بنایا, یہی سوال عدی بن حاتم نے کیا.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदी आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ दिन रहे, इस्लाम को समझा, फिर इस्लाम कबूल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने जो सवालात किए उनमें एक सवाल ये भी था कि आपने जो ये आयत मुझ पर तिलावत की है, तो हम तो अपने जो है दरवेश और आलिम उनको खुदा नहीं मानते। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम उनके हलाल करदा को हलाल और हराम करदा को हराम नहीं मानते? उन्होंने कहा जी हाँ, वो तो हम मानते हैं। तो आपने फरमाया यही उनको खुदा बनाना, ठीक है। तो जो जो गुमराही उनके माबैन आई वही हमारे यहाँ आई। अब हलाल और हराम से फिर एक दफा ये साबित हुआ कि हलाल और हराम को तब्दील करना ये अल्लाह का अख्तियार है, हमारा नहीं। और अल्लाह रब्बे करीम जो है उनके अख्तियार में दखल देना शिर्क है, अल्लाह की हमसरी का दावा है। और अगर हम किसी के ऐसे काम को कबूल करते हैं तो हम उसे अल्लाह का हमसर मानते हैं, हालांकि हम कहते हैं वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर है नहीं। तो फिर कौल और फेल का फर्क आ गया ना। लिहाजा हलाल और हराम भी अल्लाह का बनाया हुआ और दूसरी तरफ जो मांगना है वो भी अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ने हराम कर दिया ना कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत की जाए। तो दुआ इबादत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और दुआ हियल इबादत, दुआ इबादत ही का नाम, यह दुआ ही तो इबादत है। अब आपको पता है कि हुम हुआ हिया अगर अल वाले लफ्ज से आ जाए तो वो उसको खास तौर पर वाज़ेह करता है। तो आपने फरमाया दुआ इबादत ही तो है, या दुआ ही तो इबादत है। तो इबादत अल्लाह के सिवा किसी के लिए करना हराम है। हम बार बार यही तो गवाही देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई लायक की इबादत नहीं। फिर इबादत करते हैं उसकी उसकी उसकी, और फिर हम कहते हैं कि हम शिर्क नहीं करते। शिर्क से बचना है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शिर्क तुम्हारे माबैन इस तरह आएगा जैसे स्याह रात में स्याह पत्थर पर स्याह चींटी, तो तुम्हें अंदाजा नहीं होगा तुम शिर्क कर। वमा और नहीं उमिरु वो हुक्म दिए गए इल्ला मगर लियाबुदू कि वो इबादत करें इलाहा वाहिदन इलाहा वाहिद की, हालांकि वो तो बस ये हुक्म दिए गए कि इलाहा वाहिद की इबादत करें। ला इलाहा इल्लाहु, वो इलाहा जिसके सिवा कोई इलाहा बरहक नहीं है, सुबहानहु वो पाक है, अम्मा उससे जो युशरिकून ये शिर्क करते हैं, जिन जिन को ये शरीक ठहराते हैं, अल्लाह उन सब की शराकत से पाक है, बेनियाज। अब आप देखिए कि यही हुक्म हम भी दिए गए, जो इस हुक्म को बरकरार रखेगा ना वही बख्शा जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ला इलाहा इल्लल्लाह के को इखलास के साथ पढ़ता है वो जरूर बख्शा जाए। तो इखलास क्या है? कम से कम तौहीद तो रखें। हमने तो तौहीद भी गवा दी और फिर हमें दावा यह कि जन्नत हमारी। अब आप एक बात ये देखिए, अल्लाह अपने बंदों की सिफत क्या बयान फरमाते हैं। आपने आले इमरान में पढ़ा है, अल्लाह रब्बे करीम फरमाते हैं ये मेरे बंदे हैं, बहुत नेकोकार हैं, माफ करते हैं, खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं। और उसके बाद फिर रातों के पिछले पहरों में उठकर आंसू बहाते हैं, रोते हैं, माजरतें पेश करते हैं। क्यों? वो तो बहुत नेक है। यानी इतने नेक आमाल के बावजूद उन्हें ये गुमान नहीं है कि जन्नत हमें ही मिलेगी। लिहाजा देखिए सहाबा में यही था, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबी जिन्हें ये शरफ हासिल हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ का हाथ पकड़ा, कहा मुआज़ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो आप कभी नमाज के बाद ये दुआ ना छोड़ना। कौन सी दुआ फरमाई सिखाई? अल्लाहुम्मा आइन्नी अल्लाहुम्मा आइन्नी अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। शाबाश, अल्लाह मेरी मदद फरमाइए अपने जिक्र पर, अपनी शुक्रगुजारी करने पर और इबादत को बेहतरीन शक्ल में सरअंजाम देने पर। अब ये आजाद मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल हुआ। सहाबा को तो सबको आपसे प्यार था, मगर आपने मुआज़ का हाथ पकड़ कर कहा मुआज़ मुझे आपसे प्यार है। और वही मुआज़ बिन जबल हज के मौके पर आपसे पूछने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। अच्छा, किसी ऐसे बंदे से भी आपको प्यार हो सकता है माज़अल्लाह जी जहन्नमी हो? आपकी इस बात के अंदर ये बात पोशीदा है, लेकिन फिर भी उनको तलब है। वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, मुझे कोई अमल बता दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन्हें कहा कि आपने जो बात पूछी है ये बहुत बड़ी है, सिवाय उसके लिए जिसके लिए अल्लाह आसान कर दे। तो आप नमाज अदा करें, रमजान के रोजे रखें,
زکات دیں, ممکن ہو تو حج کریں, اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور گناہ کبیرہ سے بچتے رہیں, تو عافیت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کو کتنی فکر تھی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنا روتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ عمر آپ اتنا روتے کیوں ہیں, اتنا گریا کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ عمر وہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خواب میں ایک گھر دکھایا گیا, جنت دکھائی گئی, تو جنت کا میں نے ایک محل دیکھا اور اس کے باہر تالاب پر ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی تھی. تو میں نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے, تو مجھے بتایا گیا عمر کا. تو میرا دل چاہا میں اندر جا کر دیکھوں, لیکن پھر مجھے عمر کی غیرت کا خیال آ گیا. تو عمر رو پڑے. عمر نے کہا میں نے آپ کی غیرت کھانا تھی. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی, کیونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنت کے گھر کی بھی بشارت دی, اور آپ نے کہا ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں, آسمان پر 2 ہوتے ہیں, زمین پر. آسمان پر میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہے, اور زمین پر عمر اور ابو بکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یعنی کتنی آپ کی فضیلتیں بیان کی. اور اس کے بعد عمر کا حال یہ تھا کہ روتے بہت تھے, بہت گریا کرتے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں اللہ رب کریم مجھے بخشتا بھی ہے کہ نہیں, میں تو بس اس بات پر راضی ہوں, نہ اللہ مجھے انعام دے, نہ اللہ مجھے سزا دے, بس برابر کر کے چھوڑ دے. اس قدر ہوتے تھے. اور کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اعلان کیا جائے نا قیامت کے دن کیونکہ سب لوگ جنت میں جائیں گے, ایک جہنم میں جائے گا, تو مجھے یہ خوف ہے کہ وہ میں ہوں گا. اس قدر اللہ کا ڈر تھا. اور آج ہمارے پاس عمل ٹکے کا نہیں, ایک نماز ہی ہم ڈھنگ کی پڑھتے, اور حال یہ ہے کہ میں جنتی ہوں, باقی سارے جہنمی. سبحان اللہ. یہ تصور ہی غلط ہے. شیطان یہ تصور ڈالتا ہے نااہل بنانے کے لیے. جیسے جو نکمے بچے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں پیپر آپ پہ کر لیں گے, تو پھر پیپر میں فیل ہو جاتے ہیں. سیریسلی یہ شیطان نا نکما بنانے کے لیے خیال ڈالتا ہے. لہٰذا یہود نے بھی تو یہی کہا نا, ہم جہنم میں نہیں جائیں گے, گئے بھی تو تھوڑے رستے میں چھوٹ کر نکل آئیں گے. وہی عقیدہ جو آج ہم نے بنایا ہے. یہ ضرور ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد بھی شفاعت ہوگی, لیکن شفاعت کا اہل تو بنے. شرک کی شفاعت نہیں ہے, بدعت کی شفاعت نہیں ہے, حقوق العباد میں شفاعت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا حقوق العباد میں شفاعت نہیں ہے, منافقت میں شفاعت نہیں ہے, اللہ رب کریم کو دھوکہ دینے میں شفاعت نہیں ہے, ان معاملوں میں شفاعت نہیں ہے. شفاعت تو ہے ان معاملوں میں کہ ان کے ہم کام کر رہے ہیں, غلطی ہو گئی, یا چلو کوئی گناہ سرزد ہو گیا. لیکن اللہ نے کہا نا کہ توبہ ان لوگوں کی نہیں ہے. سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا, توبہ ان لوگوں کی نہیں ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرتے رہتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں. توبہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی میں جہالت میں گناہ کر دیتے ہیں, اور پھر جب انہیں احساس ہوتا ہے تو پلٹ آتے بالکل, اور اس پر اصرار نہیں کرتے. اب دیکھیے ایک بندہ جان بوجھ کر پوری زندگی گناہ کرتا رہا جانتے بوجھتے ہوئے, اور پھر اسی حالت میں مر گیا, اس کے لیے شفاعت نہیں ہوگی. شفاعت ان کے لیے ہے کہ وہ اپنا کام کرتے کرتے بہک گئے, ڈنڈی مار گئے, نہیں سمجھ آئی, ہو گئی غلطی, ان کے لیے شفاعت ہے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ غضبناک بوڑھے زانی پر ہوتا ہے, کہ وہ بوڑھا ہو گیا پھر بھی زنا سے باز نہیں آتا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. کن کن لوگوں کی؟ آدھی شرابی کی, عادت سے شراب پیتا ہے, بوڑھا زانی, ظالم حاکم, ماں باپ کا نافرمان, متکبر فقیر, پیسہ بھی بلے نہیں اور تکبر بھی آسمان پہ پہنچا ہے. تو یعنی بات یہ ہے کہ آدھی مجرم کو معاف نہیں کیا جاتا. ہمارا بھی تو یہی اصول ہے. آپ دیکھیں اگر ایک بندہ غصے میں دوسرے کو مار دیتا ہے, 2 بندوں کا جھگڑا ہوا, ایک نے دوسرے کو دھکا دیا, وہ جا کے گرا مر گیا, اللہ نہ کرے, تو عدالت اس کے بارے میں نرمی سے فیصلہ لے گی. اور ایک بندہ ٹارگٹ کلر ہے, پیسے لے کے بندے مارتا, وہ پکڑا گیا, تو اس کے ساتھ عدالت نرمی کرے گی؟ کیوں کرے نرمی بھائی؟ بس یہی فرق ہے اللہ کے ساتھ. ایک بندہ اچھا ہے, چلتا جا رہا ہے, لیکن بتقاضۂ بشریت اس سے غلطیاں ہو گئی, ان کے لیے شفاعت رکھی جائے گی. اور ایک بندہ ساری زندگی دوسروں کو عذاب دیتا رہا, تکلیف دیتا رہا, اور اس نے کبھی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا, اور اپنے آپ کو کبھی غلط سمجھا ہی نہیں, اور اپنی مرضی سے غلط زندگی گزارتے ہوئے مر گیا, اس کے لیے رعایت کیسے ہوگی؟ نہیں ہوگی. لہٰذا ہمیں یہ چیزیں سمجھنی ہوں گی. تو اصلاح کے لیے کوشش کریں, قدم بڑھائیں, برکت اللہ کریم دیں گے. آج کے دور میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو بہت ہی ہوپ فل ہے, وہ یہ ہے کہ ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ چکا ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی جس وقت میں کرنی جتنی مشکل ہو اس کا اجر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. آج کے دور میں تو ہر نیکی ہی مشکل ہے.
کیونکہ ماحول ایسا ہو چکا ہے جو سارا اینٹی اسلام ہے، اس کے اندر اسلام کی ایک ایک چیز پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. تو ہر ایک نیکی کا عمل کئی گنا بڑھ چکا ہے، کئی گنا بڑھ چکا ہے. بالکل اجنبیوں کے لیے خوشخبری، اجنبیوں کے لیے خوشخبری. آج ہم بھی اجنبی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی للغرباء، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نے فرمایا اجنبی کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جس طرح اسلام آغاز میں آیا تھا تو لوگوں کے مابین اجنبی تھا، جب ہم کوئی بات کہتے تھے لوگ کہتے تھے عجیب بات کہہ رہے ہو. اسی طرح آخر زمانے میں اسلام اپنوں ہی کے مابین اجنبی ہو جائے گا، اور لوگوں کو جب اسلام کی کوئی بات بتائی جائے گی، قرآن کی کوئی بات بتائی جائے گی تو وہ کہیں گے ہم نے تو آج ہی سنی ہے، ہم نے تو پہلے کبھی سنی نہیں. تو ایسے لوگ اپنوں کے مابین اجنبی بن جائیں گے. میری امت ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری. تو لہٰذا عمل کی قوت بڑھتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. آپ دیکھیے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آہستہ آہستہ پریکٹس ہونے سے صلاحیت بڑھتی جاتی ہے، نیکی کی صلاحیت بھی بڑھتی جاتی ہے. یہ پکی چیز نہیں ہے، یہ فلکچویٹ کرتی ہے. تو جب ہم سٹیپ آگے بڑھائیں گے اللہ ہماری توفیق بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے. لہذا مایوس نہیں ہونا، یہ ہے الرٹ ہونا ہے، صرف الرٹ ہونا ہے، کام کرنا ہے. ابھی جو واقعی زندگی ہے وقت ہے اس کا صحیح استعمال کرنا. تو انشاءاللہ کیوں نہیں اللہ بخشے گے، ضرور بخشے. اللہ تو بخشش کے بہانے تلاش کرتے ہیں. اللہ خود کہتے ہیں مجھے کیا ملے گا تمہیں جہنم میں ڈال کر. تو اللہ ان سارے شرکوں سے پاک ہے جو ہم لوگوں نے بنا رکھے ہیں. وہ تو کریم ہے، وہ عظیم ہے، سبحان ہے. اس میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے کہ اس نے شریک بنائے ہوئے. اور اللہ کا شریک کوئی ہے یہ اللہ کے لیے تانا ہے، اللہ کے لیے کوئی یہ اچھی بات نہیں. اللہ اسے ناپسند کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اللہ اس بات سے. یریدونا وہ چاہتے ہیں ان کے یطفئوا بجھا دیں، توئے سے حمزہ بجھانا، پھونک مار کر کسی چیز کو بجھانا. نور اللہ اللہ کی روشنی کو بھی افواہہم اپنے منہوں کے ساتھ. ویابا اور انکار کرتا ہے اللہ اللہ مگر ان کے یتم پورا کرے نورہ اپنے نور کو، ولو اگر سے کریہا ناپسند کرے الکافرون کافر. وہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو نور کو پھونکے مار مار کر بجھا دے، اور اللہ ان کے اس کام کو روکتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے. انکار کرنا بمانے ان کے اس کام کو مٹاتا ہے، مٹانے کے لیے بھی آتا ہے نا ابا. اللہ ان کی ان کوششوں کو بیکار کرتا ہے، مٹاتا ہے. اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے نور کو پورا کر کے ہی چھوڑے گا، اگر سے کافر ناپسند ہی کیوں کرے. یعنی اسلام کو یہ اسلام کی مثال ایک شمع کی طرح دی گئی ہے، تو یہ اسلام کی شمع کو بجھانا چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اسلام کے نور کو میں پوری دنیا میں پھیلا کر چھوڑوں گا، کافر اسے لاکھ ناپسند کرے. هو الذی وہی ذات ہے جس نے ارسلہ بھیجا رسولہ اپنے رسول کو بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق کی اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ اسے غالب کر دے، علی الدین کلہ سارے دینوں پر، ولو کرہ المشرکون اگرچہ مشرک اسے ناپسند کرے. اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور زندگی کا صحیح طریقہ سکھا کر، تاکہ وہ اسلام کے طریقوں کو سارے طریقوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک اس بات کو ناپسند بھی کرتے. اب دیکھیے وہی بات آ گئی جو پہلے ہم نے ڈسکس کی ہے کہ مسلمان دنیا میں اس لیے کھڑے کیے گئے ہیں تاکہ دین کو نافذ کرے. اور جنگ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ساروں کو مسلمان کر دیا جائے، جنگ کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام نافذ کر دیا جائے. جیسے آج جنگیں ہو رہی ہیں دنیا میں جمہوریت نافذ کرنے کے لیے، کیونکہ انسانوں نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ ڈکٹیٹرشپ اچھی چیز نہیں ہے، فوجی حکومت اچھی چیز نہیں ہے، لہٰذا جمہوریت نافذ ہونی چاہیے. تو جمہوریت کے نفاذ کے لیے حملے ہو رہے ہیں اور بہت سارے ہوئے ہیں، بہت سارے ممالک تباہ ہو گئے ہیں. فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. دنیا کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہر جنگ نے پوری دنیا کو معاشی طور پر پیچھے دھکیلا ہے. اور یمن وار کی بات تو ابھی پوری دنیا میں ایک ڈاؤن فال آیا ہوا ہے. معیشت جو ہے وہ خسارے میں جا رہی ہے پوری دنیا کی، صرف ہماری نہیں. اور ہر کاروباری جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوا بیٹھا ہے. ایسے ہی ہے نا، کوئی فائدہ نہیں دیا اس جنگوں نے دنیا کو. یہ نہیں کہ مسلمانوں کو، پوری دنیا کو کسی کو فائدہ نہیں دیا.
امریکہ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اندر تیل شیل پہ قبضے کا، وہ ہو رہا ہے، لیکن اوور آل انسانوں کو، دنیا کو فائدہ، جو انہوں نے راگ الاپا تھا کہ جی جمہوریت نافذ ہوگی دنیا کو فائدہ ہوگا، دنیا میں امن و امان قائم ہوگا، ہمیں تو کہیں قائم ہوتا نظر نہیں آیا، بلکہ ٹیررزم کی ایک لہر اٹھتی ہے، وہ بیٹھتی ہے تو کوئی اور جنگ شروع ہو جاتی ہے، وہ جنگ ختم ہوتی ہے تو ٹیررزم کی نئی لہر اٹھتی ہے، یعنی سرکاری ٹیررزم ختم ہوتا ہے تو عوامی ٹیررزم شروع ہو جاتا ہے، عوامی ٹیررزم پر قابو پاتے ہیں تو پھر سرکاری دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا پوری دنیا برسوں سے، یعنی ہماری جتنی زندگی گزر چکی ہے اس میں ہم نے دنیا میں امن و امان نہیں دیکھا، لہٰذا جمہوریت تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکی۔ ہاں ہم اپنے ماضی میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب فتوحات حاصل کی اور جتنی بھی دنیا میں اسلام کا نظام نافذ کیا، طویل عرصے تک 1250 سال تک دنیا امن و امان کے سائے میں جیتی رہی۔ تو اللہ نے یہی بتایا ہے، ہم نے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، ہدایت صحیح راستہ بتایا۔ اب ہدایت مرضی ہے، دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا ہدایت نافذ کر دو، نہیں، ہدایت مرضی ہے، جس کا دل چاہے قبول کرے، جس کا دل نہ چاہے نہ قبول کرے۔ اور دوسری چیز کیا دی؟ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف، وہ اسلام کا نافذ ہوگا۔ کیسے؟ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہودی نکاح کرے، نہیں، وہ اپنے طریقے سے شادی کرے، ہندو پھیرے لے، لیکن عام عوامی اجتماعی نظام زندگی سب کا یکساں ہوگا۔ جو بھی لوگ ہیں، ہاں وہ ہندو ہے یا وہ عیسائی ہے یا وہ یہودی ہے یا وہ کوئی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے گھر میں جو چاہے کریں، گھر سے نکلیں گے اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں گے، سود کا کاروبار نہیں کریں گے، شراب نہیں پیئیں گے اعلان، اگر انہوں نے اپنے گھروں میں پینی ہے تو وہ جانے، ان کا کام جانے، ٹھیک ہے، اگر ان کے مذہب میں جائز ہے، لیکن شراب کا کاروبار نہیں ہوگا۔ پروسٹیٹیوشن حرام ہے، اگر وہ لوگ ناجائز تعلقات کو درست سمجھتے ہیں وہ اپنے گھروں میں جو چاہے کریں، گھروں سے باہر یہ چیز نہیں نکلنی چاہیے، گند نہیں پھیلنا چاہیے۔ تو اسلام کے عمومی نظام یکساں طور پر نافذ ہوگا سب پر۔ ہدایت یعنی اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قرآن آخری کتاب ہے، یہ اسلام کا قبول کرنا، ایمان لانا، یہ ہدایت ہے، یہ مرضی پر ہے، دل چاہتا ہے قبول کرو، نہیں چاہتا اس اوکے، کوئی زبردستی لائک رہا فی الدین، لیکن طریقہ زندگی اس کے معاملے میں پابندی ہے۔ اور اللہ جو یہ فرما رہے ہیں وضاحت کے ساتھ کہ اللہ رب کریم نے یہ دین اس لیے بھیجا کہ سارے ادیان سے اس کو غالب کر دیا جائے، پوری دنیا میں ایک ہی دین کر دیا جائے، اسلام، یعنی طریقہ زندگی اسلام کا چلے، یہ مقصد ہے جسے پورا کیا جانا ہے۔ راستے میں مسلمان اس سے ہٹ گئے، لیکن اب اس مقصد کو پورا کیا جانا ہے۔ اب نہیں ہوا، لیکن تب نہیں ہوا، اب ہوگا آخر زمانے میں، اسی کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تو یہ کام تو ہو کر رہنا ہے، اللہ نے کہا نا میں تو اپنے دین کو پورا کر کے چھوڑوں گا، تو وہ تو ہو کر رہے گا، ہم شرکت کریں یا نہ کریں، البتہ کر لیں گے تو نام پھر اللہ کے لشکر میں ہے، لہٰذا اپنا حصہ ڈالیں۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال؟ نہیں، زہارا کا مطلب ہوتا ہے پشت پناہی کرنا، کمر، ہاں کمر جو ہے نا وہ تو اس کا ایک مصدر ہے، ٹھیک ہے، تو زہارا کا مطلب ہوتا ہے پشت پناہی کرنا، پیٹھ تھپکنا یا پیچھے سپورٹ پرووائڈ کرنا، ہاں فزیکلی بھی ویسے، تو یہاں جو ہے وہ پشت پناہی کے معنوں میں آیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔